بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. رواه أبو داود. وفي رواية له ذكر إلى قوله خير من السعي ثم قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وألزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. وقال هذا حديث غریب. اس روایت میں فتنوں کے دور میں جینے کے احکامات ہیں کہ ایک آدمی فتنوں میں پھنس جائے تو وہ کس طرح زندگی بسر کرے گا. یعنی وہ تو شریعت پر عمل کر رہا ہے لیکن وہ شریعت پر عمل کے ساتھ ساتھ معاشرت کے کیا اصول اپنائے گا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور وہ سیاہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح سخت ترین فتنے ہوں گے. صبح آدمی مومن اور شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. تو یہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے. تو اس فتنوں کا حکم کیا ہے؟ اس فتنوں کا حکم, پہلا حکم یہ ہے القائد فیہا خیر من النائم. جو اس فتنے میں بیٹھا ہوا شخص ہے تو وہ بہتر ہے کھڑے ہونے والے شخص سے. یعنی حرکت نہیں کرنا چاہیے فتنوں کے دوران, بس جس حالت میں ہو اسی حالت پر رہو. والماشی فیہا خیر من الساعی. اور حرکت نہ کرنے کی دوسری کی صورت یہ ہے کہ جو چلنے والا ہے وہ بہتر ہے کوشش کرنے والے سے. جو فتنوں کے درمیان کوشش کرتا ہے, افہام و تفہیم کرتا ہے اور کسی کی ترویج کرتا ہے, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جو ماشی ہو وہ سب سے بہتر ہے. اور دوسرا حکم یہ ہے فتنوں کا کہ فکسروا فیہا قسیکم, کہ تم اس میں توڑ ڈالو اپنے ترکش کو اور اپنے کمان کو, اور تو اس میں اپنے کمان کو توڑ ڈالو. اور ایک قسیکم ہے, دوسری وہ ہے قسیکم یعنی اور کسرو یعنی مکمل طور پر اس کو توڑ ڈالو. وقطعوا فیہا اوتارکم, اور اپنے ترکش کے جو اس کا جو یعنی جو دھاگا ہے اس کو بھی کاٹ ڈالو. یعنی جنگ مت کرو, اس میں کسی کی طرفداری مت کرو, نہ تو کسی کو خیر کا اپنے سے کسی کو خیر کا فائدہ دو اور نہ دوسرے کے شر میں شریک ہو. اور اس کی تیسری حکم یہ ہے, تیسری حالت فتنے کی یہ ہے کہ اگر وہ فتنہ تمہارے گھر کے اندر آ جائے اور تمہیں کوئی مارنا چاہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ, تو تم فَإِن دَخَلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ, اگر جو فتنہ تم میں سے کسی ایک کے پاس آ جائے اور تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس فتنے میں شریک نہ ہو, بلکہ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابن آدم, وہ ابن آدم کے دو بیٹوں کی طرح ہو جائے. یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل, تو جس طرح حابیل وہ مقتول ہوا لیکن اس نے یہ کہا ان تبوء وتكون من اصحاب النار, تو تم اسی طرح ہو جاؤ. تو یہ تین حالات اور تین حالت کے تین احکامات اس میں بیان کیے, اور یہ قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے ہے. وفي رواية له ذكر إلى قوله خير من الساعي, دوسری روایت میں یہ بھی ہے اس طرح تک ہے, لیکن آگے خیر من الساعی سے یہ فرمایا کہ پھر فرمایا ثم قالوا وما تأمرنا, کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم, اگر وہ زمانہ اس طرح ہو کہ گھر میں آدمی کو پناہ لینا وہ فتنے سے بچاؤ کا سبب ہو سکتا ہو, تو آدمی اپنے گھر کا ٹاٹ بن جائے.
احلاس جمع ہے حلس کی. حلس اسٹارٹ کو بولتے ہیں جو گھر کے دروازے کے پیچھے وہ کم لگایا جو جاتا ہے, جو پردہ لگایا جاتا ہے, یا جو کارپیٹ کے نیچے جو کپڑا بچھایا جاتا ہے, اس کو حلس بولتے ہیں. اس کی جمع احلاس ہے. اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ, مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو, اپنے گھر کے اندر رہ جاؤ. اور پھر روایت ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنة کہ فتنوں کے دوران اپنے جو تمہارے تیر کمان ہے ان کو کسروا فیہا قسیکم وقطعوا فیہا اوتارکم والجموا فیہا اجواف بیوتکم وکونوا کابن آدم وقال هذا حدیث غریب. اپنے فتنوں کے زمانے میں اپنے تیر کمان کو توڑ ڈالو, اس کے داغے کو کاٹ ڈالو, اور اپنے گھروں کے یعنی اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے گھروں کو لازم پکڑو, اور اپنے ابن آدم کے دو بیٹوں کی طرح ہو جاؤ, جس میں سے ایک نے اپنے آپ کو یعنی مقتول بنایا, تو تم بھی اپنے آپ کو مقتول بناؤ, قاتل نہ بناؤ, مظلوم بناؤ, ظالم نہ بناؤ. تو وعن ام مالک البہزی قالت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا. فقربها, تو اس فتنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ بہت ہی نزدیک آنے والا ہے, یعنی اس کو اتنا تاکید سے بیان کیا کہ گویا کہ وہ بہت قریب ہی ہے. قلت یا رسول اللہ من خیر الناس فیہا, اس فتنے کے دوران بہتر لوگ میں سے کون بہتر ہوگا؟ قال رجل فی ماشیتہ, وہ آدمی ہوگا جو اپنے چوپایوں میں زندگی بسر کرتا ہو, یؤدی حقہا, اور اس کا حق ادا کرتا ہو یعنی زکوٰۃ دیتا ہو, ویعبد ربہ, اور اپنے رب کی حق ادا کرتا ہو یعنی عبادت کرتا ہو, جسے ففروا الى اللہ وتبتل الیہ تبتیلا والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون, مختلف آیات میں ہے. تو اس یہی کردار وہ ادا کرے. تو وہ یہ فتنے کے دوران یعنی وہ آدمی ہے جو گھر میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا, تو وہ اپنے گھر یعنی دیہات میں اس کا کوئی گھر ہے تو وہاں چلا جائے, اور اپنے جو اس کے بیل بکریاں ہیں اس کو چرائے اور اپنی زندگی گزارے. اور اگر یہ تو عام آدمی کا حکم ہے, لیکن جو آدمی اولو العزم ہے اور اس زمانے میں جہاد ہو اور وہ جہاد تک پہنچ سکتا ہو, تو وہ آدمی بہتر ہے. رجل آخذ برأس فرسہ, کہ وہ اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑ کر مضبوطی سے تھامے, یخیف العدو ویخوف, کہ وہ دشمن کو کفار کو وہ ڈرائے اور اس ایسے ہی ان کو یعنی بھگائے مسلمانوں کی طرف سے, وہ کافروں کے ساتھ قتال کرے اور مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں جنگ ہے اس میں شریک نہ ہو, تو یہ آدمی فتنے سے بچے گا. تو یہ مختلف افراد کے مختلف قسم کے احکامات ہیں, فتنوں کے احکامات ہیں. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها تستنزف العرب, ان قریب ایک فتنہ آئے گا, یعنی عرب میں ان قریب ایک فتنہ آئے گا جو کہ ہلاکت کے اعتبار سے سارے عرب کو ڈانپ لے گا. تستوعب کا معنی ہے, تستنزف کا معنی ہے سارے عرب کو یعنی ان کا کچا مکمل نکالے گا, اور ان کو جو ہے سارا فتنہ ان سب پر حاوی ہو جائے گا, یعنی پورے کے پورے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے, اور لوگوں کو اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے ممتاز کرے گا, یعنی جو لوگوں میں تفریق کرے گا. ابھی تو اچھے اور برے مکس ہے, تو اس زمانے میں پھر اچھے اور برے مکس نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے وہ جدا ہوں گے. اور اس فتنے کے جو مقتولین ہیں قتلاہا فی النار, اس فتنے کے جو مقتولین ہیں وہ آگ میں ہوں گے, کیونکہ وہ اس فتنے میں داخل ہوں گے. یعنی جو آدمی اس فتنے میں داخل ہوگا اور اس فتنے کا یعنی رکن بنے گا, تو وہ آدمی وہ آگ میں جائے گا, کیونکہ ان کا مقصد اس فتنے سے اللہ کے دین کی سربلندی نہیں بلکہ اپنی پارٹی اور اپنے تنظیم کی سربلندی ہے. ظالم کو دفع کرنا, حق کی تائید کرنا, اعلاء کلمت اللہ کرنا نہیں ہے, بلکہ مال اور حکومت
اور اپنی ڈیوٹی اور اپنے فوج اس کو سپورٹ کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سربلندی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم میں جائیں گے۔ پہلا حکم یہ ہے اس فتنے میں شریک نہ ہو۔ دوسرا حکم یہ ہے عام لوگوں کا، عام لوگوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو تامے رکھے، یعنی اس فتنے کے دوران زبان کو تامے رکھے، اپنے زبان کو لگام دے، زبان درازی سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ آدمی یعنی اپنے یعنی حق کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن زبان سے یا سیاسی اعتبار سے وہ ناحق کا ساتھ نہ دے، ناحق کا ساتھ نہ دے، حق کا ساتھ دے، زبان کے اعتبار سے بھی حق کا ساتھ دے۔ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، اس زمانے میں جو زبان ہوگی یعنی قلم ہوگا، زبان ہوگی، تعبیر ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے اور مختلف قسم کے احتجاجات ہوں گے اور مختلف قسم کی کتابیں لکھی جائیں گی، تو اس میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو درازی سے بچائے، کسی کے حق میں ناحق کے ساتھ اپنی زبان کو اس کی تائید میں استعمال نہ کرے، ناحق کی تائید میں۔ یعنی یہاں مراد زبان سے قول اور تکلم ہے۔ زبان سے مراد کیا ہے؟ زبان کا کام یعنی قول اور تکلم، تو اس سے مراد محل بول کر حال مراد لینا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ واسأل القریہ، قریہ سے پوچھو، تو قریہ سے تو نہیں پوچھا جاتا، مطلب یہ ہے کہ قریہ کے لوگوں سے پوچھو۔ یعنی اس جنگ میں جو آدمی یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور دوسرا آدمی مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، مسلمانوں کی غیبت کر رہا ہے، تو جس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑنا جرم ہے، اس طرح مسلمانوں کے خلاف بیان کرنا اور باتیں کرنا، غیبت کرنا اور مسلمان فوج کے خلاف زبان درازی کرنا، جو حق مسلمان فوج ہو، جو نہ حق وہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہ ہاں اگر جو آدمی فاجر ہو تو فاجر کے خلاف برائی کرنا، فاسق کے خلاف برائی، فاجر کے خلاف برائی تو کی جا سکتی ہے، لیکن جو فاجر ہے جس کا گناہ وہ لوگ متعدی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے، لیکن جو فاسق ہے جس کا گناہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو اس کے خلاف بھی بات نہ کرو۔ اور اس فتنے سے مراد پہلی بار جو حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ ہو گیا، تو یہ سب سے پہلا فتنہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ سب سے پہلا فتنہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو فتنہ آ گیا، تو اس میں یعنی دونوں میں سے کسی کے خلاف باتیں نہ کرو، دونوں میں سے کسی کے خلاف باتیں نہ کرو، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنے زبانوں کو روک دو، اس پر طعن نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی تو اس بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کیا جائے اور ان کے مشاجرات کو یعنی ذکر نہ کیا جائے۔ اگرچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہ جو علی رضی اللہ کے مخالفین تھے وہ ناحق پر تھے، لیکن ناحق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فاسق کہیں، ان کو فاجر کہیں، ان کو گنہگار کہیں، یہ نہیں ہے، سمجھے؟ کسی کے ساتھ دل میں برائی رکھنا وہ ناجائز ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے، تو اس نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد کیا ہے، تو عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے جو ناخن میں جو غبار لگا ہے اور اس کے ناک میں جو غبار لگا ہے تو اس غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتا عمر بن عبدالعزیز، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی شان بہت عظیم ہے۔ اور جو آدمی بڑے بڑے علماء ہوں، بڑے بڑے صلحاء ہوں، بڑے بڑے اتقیاء اور اولیاء ہوں، لیکن وہ ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔
تو زبان درازی سے مراد گالی و گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، مارنا ہے، قتل و قتال ہے، تو یہ ہے. اور ان میں سے کسی ایک کی تعریف کرنا اور دوسرے پر نکیر کرنا، اور اس کا تذکرہ جب آ جائے تو علمی اعتبار سے جو حق ہے تو ان کی حقانیت کے دلائل ذکر کیے جائے، اور جو علمی اعتبار سے ناحق ہے تو ان کو ناحق کہا جائے، یہ مناسب ہے. ایسے ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے علامہ طیبی نے نقل کیا ہے کہ احنف بن قیس ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ نہیں ہوں، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں اور نہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنمی ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب آدمی عصبیت کی جنگ لڑ رہا ہو، لیکن جو آدمی حق اور باطل کی جنگ لڑ رہا ہو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ محلے کا محلے کے ساتھ جنگ، کا گاؤں کے ساتھ جنگ، ملک کا ملک کے ساتھ جنگ اور اپنی قومیت کے لیے جنگ، تو یہ ہے. لیکن جو آدمی اس طرح جنگ نہ کرتا ہو تو یعنی یہ مناسب یعنی جو ایک دوسرے کی مخالفت میں اس طرح جنگ لڑ رہا ہو کہ ایک باغی ہو فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى أن تفيء إلى أمر الله، تو پھر اس آدمی کے ساتھ ہونے کا حکم ہے جو آدمی حق ہو، اس میں پھر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے کہ کسی ایک کے ساتھ نہ ہو جاؤ. اور دوسری جو زبان کو لگام دینے کا دوسرا مراد ہے تو وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں یعنی تان کرنا اور اس بارے میں یعنی ذکر کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ایک آدمی اس میں مصیب ہے اور دوسرا آدمی اس میں مخطئ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مصیب ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر ہے، تو یہ ہے کہ اس سے موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے یعنی جو اہل بدعت ہے تو ان کے ساتھ مخالفت لازم آتی ہے، اس وجہ سے اپنی زبان کو روکنا وہ لازم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باغی لوگ بغاوت سے باز آ جائیں، مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تھا، تو جب باغی لوگ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر ان سے بھی ہمیں اپنی زبانوں کو باز رکھنا چاہیے. سمجھ گئے آپ حدیث کو؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنه صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرف له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف رواه ابو داود. یہ بھی گزشتہ حدیث کی وضاحت کیا ہے کہ اس زمانے میں ایسے فتنے ہوں گے جو اندھے ہوں گے، جو بہرے ہوں گے، جو گونگے ہوں گے، یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ فتنوں میں جو لوگ فتنہ مراد ہے، فتنوں میں جو لوگ مبتلا ہے تو وہ لوگ وہ اندھے بہرے گونگے لوگوں کی طرح ہوں گے. ان سے نکلنا اور باطل سے نکلنا اور حق پر قائم رہنا وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. شہوت کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کا دماغ موف ہو چکا ہوگا، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کے کان وہ بہرے گونگے ہو چکے ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ حق اور باطل کی تمیز فائدہ نہ دے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فائدہ نہ دے گی. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے دل و دماغ کو اور اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھو. کسی پر جس طرح زبان سے کچھ نہیں کہتے، ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہے تو زبان سے بھی کچھ نہ کہو، کیونکہ تم لوگ کو منع کرو گے، لوگ منع نہیں ہوں گے اور تمہیں حکومت پکڑی اور پھر تمہیں بھی اسی طرح ظلم میں مبتلا کرے گی، تم پر ظلم کرے گی اور ممکن ہے تم پھر حکومت کا ساتھی بن جاؤ. جیسے ایک اصحاب کہف فتنے کے زمانے میں تھے، تو اصحاب کہف فتنے کے زمانے میں ان کا معمول کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جاؤ اور یہ پیسے لے کر ان کے پاس جاؤ، بازار سے کھانا لے کے آؤ، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اصحاب کہف ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو فتنے سے بچایا ہے، کسی کو یہ بتاؤ بھی نہیں. إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اسی طرح یہ لوگ انہوں نے پناہ لی ہے, انہم یظہروا علیکم یرجموکم, وہ تمہیں سنسار کریں گے یہاں تک کہ تمہیں او یعیدوکم, یہاں تک کہ تمہیں اپنے دوبارہ اپنے باطل فاسد دین میں کفری نظام میں لے کے آئے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا, اور پھر تمہیں اس زمانے میں کامیابی نہ ہو. یعنی جب تم حق بات کو چھوڑ کر ناحق بات کی طرف چلے جاؤ, حق بات کو چھوڑ کر مال کی خاطر, عہدے کی خاطر اور دنیا کی خاطر تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جاؤ, تو تمہیں تو انصاف نہ ملا نا, تم تو حق کے داعی نہ بنے. تو جیسے کہ اصحاب کہف انہوں نے اپنے آپ کو فتنے سے بچایا, لیکن فتنے سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فتنے سے بچانا مقصود نہیں ہے, فتنے سے بچ جانے کے بعد اس فتنے سے بچ جانے پر استقامت بھی مطلوب ہے. تو اس وجہ سے حدیث میں فرمایا کہ اشراف اللسان فیہا, سے زبان کو استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کہ تم نے تلوار کو استعمال کیا. تو جو شعر ہے نا مشہور شعر جامی میں جو شعر ہے, ولا يلتام ما جرح اللسان, کیا شعر ہے؟ جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان, کہ زبان کا جو تلوار کا جو کاٹ ہے نا وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے, تلوار کے کاٹ کا زخم وہ تو مرہم لگانے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. فرحرب توری خدے چی بسمشی پا مرہم, فرحرب توری خدے چی بسمشی پا مرہم, فرحرب جبیو بدل عمر سرسم. ترجمہ ہے نا پشتو میں. تو وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال, موجودہ زمانے میں بھی یہ ہے نا کہ یہی صورتحال ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے باطل کی تائید کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کفر کی تائید کرتے ہیں, کفری نظام کی تائید کرتے ہیں, اور یعنی سیاسی جلس و جلوس میں وغیرہ وغیرہ میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ان کی طرح ہے جو ان کو لائک کر رہے ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سپورٹ کنندگان یہ بھی ان عمل کنندگان کی طرح ہے. اللسان فیہ اشد الوقع السیف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فاكثر في ذكرها. تو عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اس دوران فتنوں کا تذکرہ ہوا. فاکثر, آپ نے فتنوں کا خوب تذکرہ کیا, بہت زیادہ تذکرہ کیا. حتى ذكر فتنة الاحلاس, یہاں تک کہ فتنة الاحلاس کا تذکرہ کیا. فقال قائل, ایک آدمی نے پوچھا کہ ما فتنة الاحلاس, فتنة الاحلاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی فتنۃ حرب و حارب, یہ باغنے بگانے کا فتنہ ہے, باغنے بگانے کا فتنہ ہے, اور مال لینے کا فتنہ ہے, دشمنی کرانے اور دوسروں سے مال چھیننے کا فتنہ ہے. ثم فتنة السراء, پھر دوبارہ دوسرا فتنے کا تذکرہ کیا, یعنی فتنة الاحلاس کے بعد دوسرا جو فتنہ ہے فتنة السراء, خوشحالی کا فتنہ. یعنی ایسا فتنہ کہ اس کی وجہ سے اس زمانے میں آدمی صحت اور فراخی اور مالداری اور مصائب اور وباؤں سے بچنے اور یعنی معاصی کی کثرت کی وجہ سے لوگ خوش ہوں گے. ایک تو آدمی نیکوں کی وجہ سے خوش ہوتا ہے نا, وہ مولا نہیں, گناہوں کی وجہ سے خوش ہوگا, فسق و فجور کی وجہ سے وہ خوش ہوگا, تو اس میں مال زیادہ ہو جائیں گے. جیسے کہ مسجد الجامع, اضافت مجازی ہے نا, تو اسی طرح یہ بھی ہے اضافت الشیء الی سببہ کے قبیل سے ہے کہ یعنی ایسا فتنہ کہ اس میں مالداری کی وجہ سے, وسعت کی وجہ سے, گناہوں کی جو فراخی کی وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے, تو یہ گناہ فتنہ ہے. مالداری فتنہ نہیں ہے, مالداری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونا فتنہ ہے. اور یہ مالداری کا فتنہ دخنوہا, اس کی جو آگ ہے اور اس کے جو ابھرنے کا جو جگہ ہے, من تحت قدم رجل, میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کے پاؤں سے وہ نکلے گا. یعنی جیسے پاؤں سے کوئی چیز چنگاری اڑتی ہے نا, تو اس کے پاؤں کی چنگاری سے وہ فتنہ شروع ہوگا. یزعم, اس کا گمان یہ ہوگا, انہ منی, کہ وہ میرے اہل بیت میں سے, میرے نسل سے ہے. ولیس منی, لیکن وہ میرے نسل سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ صرف اہل بیت ہونا
نسل کے اعتبار سے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہونا یہ کمال نہیں ہے کہ میں میاں صاحب ہوں یا میں شاہ صاحب ہوں. اصل کمال یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے. انما اولیاء المتقون، میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں وہ متقی لوگ ہیں. ثم يصطلح الناس، پھر لوگ اتفاق کریں گے على رجل، ایک ایسے آدمی پر، كورك على ضلع، جیسے کہ پسلی جو پسلی پر جو چوتڑ ہوتا ہے وہ پسلی پر ہوتا ہے، تو چوتڑ اتار کے پسلی پر رکھنا ایسا. یہ جو تشریف ہے نا، یہ تشریف پسلی پر رکھا گیا ہے نا، تو تشریف بڑا ہے پسلی چھوٹی ہے، تو یہ اس کا الٹا کرے. اس کو الٹا اگر کرے تو یہ پھر آدمی چل سکے گا. یہ جگہ بازی تو یہ بڑا ہو، یہ آدمی چل سکے گا نہیں. تو اسی طرح ہونا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ثم فتنة الدہیمہ، پھر فتنة الدہیمہ ہوگا. دہیمہ ادہم، تو یہ انتہائی سیاہ فتنہ، وہ فتنہ جو انتہائی سیاہ ہو. یہ تصغیر، یہ دہیمہ، یہ تصغیر ہے دہما کی، تو اس کا مطلب ایسا فتنہ جو بہت زیادہ سیاہ ہوگا. یہ تصغیر تعظیم کے لیے ہے. اور لا تدع احد من هذه الامه، یہ فتنہ، اس فتنے سے اس امت کے ایک آدمی سے کو بھی نجات نہیں ملے گی. الا لطمت لطمہ، مگر ضرور اس کو ایک تپڑ لگائے گا. یہ فتنہ انسان کی شکل میں اختیار، انسان کی صورت اختیار کر کے اس کو تشبیہ دی انسان کی صورت کے ساتھ کہ وہ ضرور ہر ایک کو ایک تپڑ لگائے گا. یعنی استعارہ مکنیہ ہے، فتنے کو انسان سے تشبیہ دی. پھر اس کے لیے فتنے کے جس طرح انسان کے جو لوازمہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ پاؤں، تو وہ اس کو تشبیہ مشبہ بہ سے، اور اس کے لیے کرینہ، پھر جو نا کرینہ حالیہ اس پر جو وہ دلیل بنایا. تو یہ مطلب ہے کہ فتنہ یہ اس سے کوئی آدمی نہیں بچے گا، ہر آدمی اس کے فتنے کا تپ پڑکائے گا. فَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے گا انقضت، ابھی نئی حکومت آئی، فتنہ ختم ہو جائے گا، یہ حکومت چلے گی، فتنہ ختم ہو جائے گا. تمادت، تو فتنہ اور لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہو جائے گا. اور قائم ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، آدمی صبح کو مسلمان اور شام کو کافر ہوگا. حتى يصير الناس الى الفسطاطين، یہاں تک کہ لوگ دوسرا گروہ وہ نفاق کا ہوگا، جس میں ایمان نہیں ہوگا. فإذا كان ذلك، جب وہ اس طرح ہو، فانتظروا الدجال من يومه او من غدی، تو اس دن یا اس کے بعد آنے والے دن میں دجال کے آنے کا انتظار کرو. اس حدیث میں 3 فتنے بیان ہوئے. چوتھا فتنہ دجال کا. تو پوری امت کے فتنوں کا نقشہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ لیا. پہلا فتنہ فتنۃ الاحلاس، دوسرا فتنہ فتنۃ السراء، تیسرا فتنہ فتنۃ الدہیمہ، چوتھا فتنہ فتنۃ الدجال. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے ارتداد کا فتنہ شروع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی جو ہے نا شہادت ہوئی. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، 2 جنگیں ہوئی، اور پھر مسلمانوں کی خلافت آپس میں ٹکڑے ہو گئی. ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ. پھر وہ فتنہ لمبا ہوتا چلا گیا، اور پھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان صلح کر دی، خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حوالہ کر دی. لیکن مسلمان ان پہ راضی نہیں تھے، کیونکہ بعد میں پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، تو اس یزید کی خلافت پر راضی نہیں تھے. تم سے صلح کی، معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دوبارہ شورا مقرر کر کے شورا کو حق کی خلافت دو، یہ نہیں کہ تم ایک جاگیر اس کو بناؤ، اپنے خاندان میں رکھو. تو اس سے پھر فتنۃ الاحلاس مزید طویل ہو گیا. بنو امیہ، پھر بنو امیہ سے بنو عباس نے خلافت لے لی، بنو عباس و بنو امیہ نے اہل بیت پر ظلم کیا. پھر سلطنت عثمانیہ آئی، ترکوں کی حکومت آئی، اور سلاجقہ کی حکومت آئی بنو عباس کے دور میں. پھر بنو عباس سے انہوں نے بغاوت کی، بنو عباس کے لوگوں کو مارا. پھر بعد میں یعنی بنو عباس کی خلافت جب ختم ہو گئی، ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اس کی خلافت کو ختم کر دیا. تو پھر جو ہے نا وہ سلطنت سلجوقیہ، اور سلطنت سلجوقیہ جب ختم ہوئی تو اس سے سلطنت عثمانیہ وہ قائم ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ 1924 میں وہ ختم ہو گئی. تو فتنۃ الاحلاس ختم ہو گیا.
اس کے بعد پھر فتنہ تو سرا آ گیا، مالداری کا فتنہ. سرا سر سے ہے، خاموشی سے آنے والا فتنہ. انگریزوں نے اس زمانے کے شریف حسین مکہ کے ساتھ جوڑ توڑ کیا. بس المجہود میں اس حدیث کے نیچے خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس زمانے کے وہ آدمی ہے کہ مجھے ایک آدمی نے یہ بتایا، اور یہ صحیح بات ہے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. مدینہ کا جو گورنر، مکہ کا جو گورنر تھا حجاز کا، وہ حضرت حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ کے اولاد میں سے تھا. تو اس نے انگریزوں کے ساتھ موافقت کر کے عرب میں بغاوت شروع کی، اور حجاز اور ریاض میں سعودیہ نے بغاوت شروع کی، اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے بکھرے کر دیے اور انگریزوں کی اتباع کر دی. اور پھر علی سعود اور اس میں یعنی شریف حسین میں لڑائیاں ہوئی. پھر شریف حسین کا جو بیٹا فیصل، اس کو اردن دے دیا. یہ اردن کی حکومت یہ ان کی حکومت ہے، یعنی یہ شریف حسین کی. اور یہ دونوں یہ سارے انگریزوں کے یہ قسم کے غلام تھے. تو فتنے کا سرغنہ وہ حدیث میں وہ بتایا کہ وہ کون تھا؟ شریف حسین. دخنوا من تحت قدم رجل يزعم انه مني وليس. اور جو تیسرا فتنہ ہے وہ اس کے بعد سے پھر شروع ہوا 1978 سے. پھر یہ فتنہ شروع ہوا اور پھر اسرائیل نے جب حملہ کیا تو اس زمانے سے شروع ہوا 67 سے، پھر جو ہے نا 73 میں، اور پھر آگے جا کے 78 میں پھر حرم شریف پر حملہ ہوا. یہ فتنہ اور مزید طول پکڑ گیا. پھر افغانستان پر روس نے حملہ کیا، یہ فتنہ مزید اور طول پکڑتا گیا. پھر جو ہے نا امریکہ نے روس کو جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ مل کر روس کو شکست دی. اب مجاہدین نے شکست دی. پھر اب مجاہدین کے آپس میں اختلافات ہوئے. وہاں صدام نے روس پر حملہ، صدام نے ایران پر حملہ کیا، ایران نے صدام پر حملہ کیا. عرب نے مل کر صدام کا ساتھ دیا اور ایران کو بھگایا. 8 اگست 1988 کو خمینی نے شکست تسلیم کر دی. اور پھر جس طرح یہاں افغانستان میں مجاہدین کے آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہوئی 1988 کے بعد، اسی طرح وہاں بھی 1988 کے بعد کویت اور عراق کے درمیان وہ لڑائیاں شروع ہوئی. پھر صدام نے کویت پر حملہ کیا، کویت میں جا کے اقوام متحدہ سے مدد مانگی، اور 2.5 لاکھ فوج، 2.5 لاکھ یہودی عیسائی وہ جزیرۃ العرب میں اس وقت سے ابھی تک موجود ہیں. فتنہ تو جو ہے نا مزید طول پکڑتا گیا. کوئی بھی آدمی اس سے فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے، اور یہ فتنہ چل رہا ہے یہاں تک کہ افغانستان پر حملہ ہوا. افغانستان پر حملے کے بعد اس کا بہانہ اسامہ بن لادن کو بنایا گیا. اسامہ بن لادن کو حوالے نہ کرنے کا بہانہ بنا کے افغانستان کی حکومت کو تہس نہس کر دیا، اور 20 سال تک جنگ لڑی، اور پھر طالبان نے فتح حاصل کر لی. اور اس دوران صدام پر حملہ کیا اور صدام کی حکومت کو ختم کرے کہ تمہارے پاس یورینیم ہے، تمہارے پاس خطرناک قسم کے زہریلا اور خطرناک قسم کے مواد ہے. صدام کی حکومت کو ختم کر دیا. اور پھر جو ہے نا 2011 میں پھر شام پر حملہ ہوا، تیونس پر حملہ ہوا، اور مصر پر حملہ ہوا، اور دیگر ممالک پر، الجزائر پر حملہ ہوا، اور اسی طرح دیگر جو عرب ممالک کے معمر قذافی کی لیبیا پر حملہ ہوا. تو بہت سے بادشاہ اس میں گر پڑے، مر گئے. اور سوڈان پر 2019 میں پھر سوڈان پر حملہ ہوا. اور شام کا فتنہ جاری ہے یہاں تک کہ شام کا فتنہ امام مہدی کو لے کے آئیں گے، اور امام مہدی کے بعد پھر دجال آئے گا، اور دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو اس طرح یہ فرمایا کہ یہ فتنے تمہیں یعنی 2 گروہ کریں گے. اور بش نے کہا کہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا اس نے کہا کہ یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہو جاؤ. اور اسامہ نے کہا کہ یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا بش کے ساتھ ہو جاؤ. تو 2 گروہ بنے، ایک ایمان کا اور ایک نفاق کا. 2001 سے پھر 2 گروہ بنے، ایک حق اسلام کا، ایک حق جہاد کا، اور ایک مجاہدین کی مخالفت کرنے والوں کا. ایک امریکہ کے یعنی لوگوں کا جو امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہے، اور ایک امریکہ کے جو مخالف ہیں وہ ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للعرب من شر قد اقترب افلح من کف یدہ رواہ ابو داؤد. اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ عرب کے لیے آنے والے فتنے سے ہلاکت ہے، آنے والے شر سے عربوں کے لیے ہلاکت ہے، جو آنے والا عنقریب شر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے مسلمانوں کو ڈرایا جس فتنے میں مسلمانوں کے درمیان وہ حق اور باطل گڑبڑ ہو جائے، حق اور باطل مکس ہو جائے. تو وہ آدمی جب حق اور باطل کا پتہ نہ چلے تو اس زمانے میں بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اپنے ہاتھ کو تھامے رکھو. لیکن جب حق اور باطل کا پتہ چلے تو پھر حق کا ساتھ دو، باطل کے ساتھ.
وعن المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن ولمن ابتلي فصبر کہ سعید وہ نیک بخت آدمی وہ ہے کہ جو آدمی فتنے سے بچا جو آدمی فتنے سے بچا جو آدمی فتنے سے بچا وہی جو ہے نا وہ سعید ہے وہی نیک بخت ہے اور جو آدمی فتنے میں مبتلا ہوا فصبر فواہن تو اس آدمی کے لیے خوشحالی ہے اس آدمی کے لیے یعنی اس آدمی کے لیے یعنی جو افسوس آدمی کرتا ہے نا کسی کی کاش کہ تو فتوبہ للغرباء اس کے لیے تو خوشخبری ہے لوگوں کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک وہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہاں تک کہ دجال وہ نکلے تو دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ لڑیں گے یہ متواتر حدیث ہے 73 صحابہ کرام سے یہ روایت مروی ہے یہ جو آخری جملہ ہے حدیث کا تو یہ ہے کہ اس میں خیر وہ جہاد ہے لا تزال طائفة من امتی لوگوں کی ملامت کا پرواہ نہ کرنا اور جہاد کرنا یہ سب سے بڑا خیر ہے وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الاسلام ل35 اسلام کی چکی وہ چلتی رہے گی 36 35 تک 36 تک 37 تک اور اگر 37 میں وہ ہلاک ہو گئے تو فسبیل من ہلک تو ان کی جو ہلاکت ہے وہ گزشتہ امتوں کی طرح ہلاکت ہے جو آپس میں انہوں نے اختلاف کیا اور حق بات سے وہ مائل ہو گئے ناحق کی طرف اور دین میں انہوں نے کمزوری اختیار کی اور ان کی ہلاکت کا سبب اور وہ اسباب ہیں جن میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے اور تدور رحل اسلام کی چکی تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح چکی وہ گندم کو وہ پیستی ہے تو اسی طرح یہ مسلمانوں کے برحالات آئیں گے مسلمانوں کے جان مال یعنی شدت سے مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں گی اور مسلمان آپس میں یعنی مختلف ہوں گے شدید قسم کی لڑائی ہوگی اور اسلام کا جو دورانیہ ہے وہ چلتا رہے گا اور اس دوران یعنی مصیبتیں مسلمانوں پر آئیں گی اور وہ مصیبتوں کا سال وہ 35 ہوگا مصیبتوں کا سال وہ 36 ہوگا اور مصیبتوں کا سال وہ 37 ہوگا اور اگر مصیبتوں کے سال 35 36 37 سے بچے تو ان کے لیے حکومت پھر 70 عاماً پھر 70 سال اور ان کے لیے حکومت ہوگی فقلت مما بقي او مما مضى قال مما مضى گزشتہ کے مقابلے میں یا آنے والے کے مقابلے میں یعنی آنے والے 35 کے بعد 70 اور مزید ان کی عمر ہوگی اس میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 35 تک یعنی 1435 ایک حدیث میں اس حدیث کی وضاحت سے پہلے دو باتیں سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے علوم میں سب سے اہم بات وقت کا تعین کرنا حرام ہے وقت کو قطعی طور پر متعین کرنا حرام ہے شخص کو مہدی کو دجال کو تو انشاءاللہ مزید السلام علیکم بس زما شو کله چې چاله ډېر ورځي ورته سم کوجا شي او تاسو یې نو بس خپل غټه خبرې کوي قرآن سن